یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ یہاں وسیلے کی ضرورت ہے، صلاۃ پڑھیے محمد والے جیسے مجلس شروع چاہے جب ہو، ختم کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح میرے ختم کرنے کا بھی ایک وقت ہے۔ وقت تمام ہو گیا، میں اپنے حد سے تجاوز کر گیا۔ کل انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ اسی آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں ہمارا موضوع ہوگا وسیلہ اور اسلام، اور انشاءاللہ اس بات کی حد تک مقبول کوشش ہوگی کہ اسیران کربلا کے حوالے سے جب آپ فرش اعلیٰ پر آئیں گے، اپنی نسلوں کو لے کر، اپنے نونہانوں کو لے کر کے، اپنے احباب کو لے کر کے، تو تشنگی علم و فکر و عرفان ضرور دور ہوگی۔ اور یہ ضمانت میں نہیں دیتا، یہ ضمانت یہ منبر دیتا ہے، یہ ضمانت یہ فرش اعلیٰ دیتی ہے۔ اور منبر جس کا ہے وہ کہتا ہے ہم کبھی تمہیں مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہم سے منبر چھن بھی جائے گا تو ہم گلا کٹا کر تمہیں نوکے نیزہ سے خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہی کیا کہ کربلا میں آپ نے سنا کہ جب 3 دن کا بھوکا پیاسا فاطمہ کا لال شہید کر دیا گیا اور نوکے نیزہ پہ شہیدوں کے سر آئے، آپ نے شام قریبہ میں سنا ہے کہ جہاں ایک طرف خیام جلائے جا رہے تھے، ردائیں چھینی جا رہی تھی، وہیں پر یہ عالم بھی تھا کہ سروں کو جسموں سے الگ کیا جا رہا تھا، جسم الگ کیے جا رہے تھے، سر کاٹ کاٹ کر نیزوں پہ اٹھائے جا رہے تھے۔ ارباب اللہ، اب میں انشاءاللہ یہی سے مسائل بھی روزانہ آگے بڑھاؤں گا کہ 11 محرم کو جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا ہے تو آگے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر چلے ہیں۔ 72 سر ہیں، 72 سر۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں اس میں 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی سر ہے۔ کون علی اصغر؟ کہ جب رباب نے دیکھا شام غریبہ میں جب سر کاٹ کر جسموں سے الگ کیے جا رہے تھے تو فوج اشقیہ سے آواز آئی کہ سر 71 ہیں اور شہید 72 ہوئے ہیں، ایک سر نظر نہیں آ رہا ہے، ایک سر مل نہیں رہا ہے۔ فوج اشقیہ سے آواز آئی کہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے جسے حسین ہاتھوں پہ پانی پلانے لائے تھے، اس بچے کا سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ فوج اشقیہ سے حکم دیا مصر سعد نے اس بچے کو تلاش کرو۔ آپ نے سنا ہے کہ حسین نے علی اصغر کے نبی سی لہد بنا دی تھی۔ ارباب اللہ، لہذا وہ جسم نہ ملا تو اب اشقیہ کو حکم ہوا کہ زمین کربلا میں تلاش کرو وہ بچہ کہاں ہے۔ تاریخ کہتی ہے اشقیہ ہاتھوں میں بھالے لے لے کر زمین کربلا پہ چپو رہے تھے، جہاں بھی کہیں اونچی نیچی نرم زمین دیکھا وہاں بھالے چبھائے گئے۔ ارباب اللہ، تاریخ کہتی ہے کہ رباب خیمے کے دروازے سے بڑی منظر دیکھ رہی تھی، ایک بھالے میں علی اصغر کا داچا اٹھا کے باہر آ گیا جسے حسین نے ننگی سی لہد میں دفنایا تھا۔ جلال رباب نے دیکھا کہ اس شقی نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور 6 مہینے کے بچے کا گلا کاٹ کر جسم چھوڑ دیا، سر کو اٹھا لیا، اور جب سر اٹھایا تو جلال رباب نے در خیمہ سے ماتم کر کے کہا اے علی اصغر، تجھے 2 بار شہید کیا گیا ہے، ایک بار تیر سے، ایک بار خنجر سے۔ ارباب اللہ، اب تاریخ کہتی ہے کہ 72 سر نوکے نیزہ پہ چلے، اور جب یہ سر چلے ہیں نا تو سب سے آگے شہیدوں کے سر میں امام حسین کا سر آگے چلتا تھا۔ یہ بھی بتا دوں کہ شہادت کے بعد انصاران حسین نے بھی اپنے آقا کا احترام کس طرح کیا ہے۔ جسم کربلا میں پڑے ہیں مگر احترام کس طرح؟ کوئی سر حسین ابن علی سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی سر حسین کے سر سے آگے نہیں۔ ایک جملہ اور کہوں، زینب فرماتی ہے کہ پورے راستے شام تک جب بھی میرے بھیا کے سر پہ میری نگاہ پڑی ہے، میرے بھیا کا سر میرے علی اکبر کی طرف تھا،
ارباب عذاب رونے کے لیے میں کتنے جملے پڑھ ڈالوں. 11 محرم ہے، اسیران کربلا کا ماتم ہے، ابھی تو آنسوؤں کا سلسلہ ہے، ابھی تو حسین رو نہیں پائے تھے. ارباب عذاب اہل حرم رو نہیں پائے ہیں. ارے اب تو رونے کے دن شروع ہیں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جہاں بھی اہل حرم کی اسیری آپ سنیں گے انشاءاللہ خدمت میں. کوفے کے مناظر، دربار کوفہ کے منظر، بازار کوفہ کے منظر، جہاں جہاں سے اہل حرم گزرے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جب یہ سروں کا قافلہ، سروں کا جلوس کوفے میں داخل ہوا ہے نا، جیسے ہی کوفے میں، تو کوفے میں چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کے کوفیوں کے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر قافلے کی طرف دوڑ گئے. جو آج آپ کہتے ہیں نا بچوں کی شرارتوں پہ نہیں ٹوکنا چاہیے، بچے ہیں تربیت کرنا چاہیے. ورنہ کوفیوں کے بچوں نے کیا کیا جو کوفیوں نے حسین کے ساتھ کربلا میں کیا، تلوار لے کر، نیزے لے کر، بھانے لے کر، وہی ان کے بچوں نے کوفے میں کیا ہے. جانتے ہو کیا کیا؟ پتھر لے لے کے دوڑے اور ان پتھروں سے شہیدوں کے سروں کو نشانہ بنانا شروع کیا. ارباب عذاب رونے کے لیے اتنا کافی تھا، لیکن گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. ادا خانے، فرش ادا، یہ سب سجایا گیا ہے کہ آج تمہیں رونے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی تماشے لگانے نہیں آیا ہے، کوئی تمہارے رونے پہ ہنس نہیں رہا ہے. لیکن ارباب عذاب اس کے باوجود بھی اگر ہمیں رونا نہ آئے حسین کے غم میں تو اپنی غذاؤں میں توجہ کرنا کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ اس قابل ہے کہ نہیں جو غم حسین کے آنسو نہیں آ رہے ہیں. یہ ضرور سوچنا. کیوں؟ ارباب عذاب تاریخ کہتی ہے کوفے کے بچے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر شہیدوں کے سر کو نشانہ بنا رہے تھے. اتنے میں ایک بچہ ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے سب سے آگے جو حسین کا سر تھا نا، اس سر کو نشانہ بنانا چاہا. ابھی نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ پیچھے کیا تھا کہ 8 برس کا بچہ دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا، اس کی کلائی پکڑی، ہاتھ سے پتھر چھینا، دور پھینکا. اور اس 8 برس کے بچے نے اس بچے سے جانتے ہو کیا کہا؟ کہا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ایک تو بغیر جسم کے سر ہے، بدن نہیں ہے، نیزے کی نوک پر ہے، تازہ خون بہ رہا ہے اور تو سر پہ پتھر مار رہا ہے. جب یہ جملہ پورا ہوا نا تو حسین کے پیچھے نیزے پہ ایک سر تھا، وہ سر پیچھے سے بلند ہوا اور بلند ہو کر کے اس سر سے آواز آئی، میرے لال تیرا شکریہ، میرے لال تیرا شکریہ، میرے لال تیرا شکریہ. میں اتنا سننا تھا کہ وہ بچہ رونے لگا اور شہید کے سر کو دیکھ کے کہا، اے شہادت کے بعد بولنے والے، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اے شہید بتا دے کہ تو کون ہے. سر سے آواز آئی، اے میرے یوسف، میں تیرا بابا حبیب ابن مظاہر ہوں. ارباب عذاب حبیب نے کہا، اے میرے لال، تیرے بابا نے آقا کو کربلا میں بچایا، تم میرے آقا کے سر کو یہاں نے بچا کر اپنے بابا کو سرخرو کر دیا. اے میرے لال تیرا شکریہ. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِلَٰهَنَا وَسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا بِحَقِّ زَهْرَاءَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَبِحَقِّ أَئِمَّةِ الْقِسَّةِ الطَّاهِرِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ. پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما. یہ جتنے شرکائے مجلس ہیں آمین بدل کر دیا کرے. نہ جانے ہماری ایک آمین سے کس کس کا کہاں کہاں مقدر بدل جائے. ہم بیٹھے ہیں لہذا بلند آواز سے دعائیں کیا کریں، آنکھوں کو نم پایا کریں. نہ جب ہمیں حسین میں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا کریں، کیونکہ حسین بن نیزے پہ جب روتا تھا نا تو دعائیں بھی کرتا تھا. یہی ہے ارباب عذاب. اس لیے پروردگار ان میں جو بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا سب کے نسلوں کی حفاظت فرما. مولا کوئی
गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। यहाँ से लेके घरों तक जिन जिन के यहाँ जो मरीजान मरज हैं, मौला सबको शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो बेरोजगार है उन्हें बेहतरीन रोजी बरामद फरमा, जो बसरे रोजगार है उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। मौला परवरदिगार बहुत सारे लोग अपने अपने काम लिए हुए अपनी इज्जतों को महफूज करके तेरी बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं कि तेरा दर इज्जतों का मरकज है। ए परवरदिगार उन सब की दुआओं को कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार इस दौरे पूरा शोक में इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, दुश्मनाने इस्लाम को नीस्त और नाबूद फरमा, अमेरिका और इस्राइल जैसी बातिल ताकतों को सरनिगू फरमा, इन्क़िलाब इस्लामी को परवरदिगार इस्तेहकाम अता फरमा, मरजान तक़लीद को तूल उम्र अता फरमा। बिलास दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जिस तरह हक की मुदाफ़ियत में ईरान और ईरानियों ने पूरी दुनिया से लोहा मनवा कर अहियाए कलिमतुल हक किया है, परवरदिगार आयतुल्लाह खामेनाई को ताक़त ज़हूर हुज्जत तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगार हमारे लिए लाजिम है कि हम अपनी रहबरियत और मरजइयत को समझें और इसी से मारिफत इमाम ज़माना तक पहुँचें। लाजिम है हमारे लिए कोई गैर नहीं है। हमारी मिल्लत का एक एक नौजवान हमारा सरमाया है, हमारी दौलत है। मौला हमारी मिल्लत में जो भी किसी किस्म का इंतशार नजरियाती इख्तिलाफ है उसका खात्मा फरमा दे। इस वर्ष अज़ा के सत्ते में सबको एक कौम में कबीला बना दे। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत में ज़हूर में जल्दी फरमा। हमारे किरदार व अमान को इमाम का सामना करने और उनके नासरीन में शामिल होने के काबिल बना दे। इलाही तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बेहक़ मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। गुजारिश है खिदमत आली में कि एक बार सूरह हम 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर हामिद हुसैन इब्न शाहबान अली, तैयबा बानो बिन्त अली जाफर, शाहबान अली इब्न शाकिर हुसैन, इमाम बानो मरूमा फातिमा बानो बिन्त शाहबान अली और इनाम अली इब्न शाहबान अली, इन अरवाह मोमिनीन मोमिनात को इरशाद फरमा। शबीर जुलाए खेमे के दर पर खून में डूबा मशको आलम शबीर जुलाए खेमे के दर पर खून में डूबा मशको आलम शबीर जुलाए खेमे के दर पर खून में डूबा मशको आलम देखा सकीना ने जो ये मंज़र देखा सकीना ने जो ये मंज़र पीट के सर कहने लगी मुज़तर। मेरे चचा को क्या हुआ बाबा, मेरे चचा को क्या हुआ बाबा, क्यों नहीं आए खेमे के दर पर खून में डूबा मशको आलम शबीर जुलाए खेमे के दर पर खून में डूबा मशको आलम शबीर जुलाए क्या के खुदारा करिएगा बाबा, क्या के खुदारा करिएगा बाबा, अब न करूंगी कोई भी शिकवा, पूछूंगी हरगिज़ मैं न कभी क्यों, पूछूंगी हरगिज़ मैं न कभी क्यों, पानी न लाए खेमे के दर पर खून में डूबा मशको आलम शबीर जुलाए खेमे के दर पर खून में डूबा मशको आलम शबीर जुलाए खेमे के दर पर पानी पहले जाके पिलाती
دل میں یہی ارمان تھا بابا دل میں یہی ارمان تھا بابا پانی جو آئے تھے میں کے در پر خون ڈوبا مشق و علم شبیر جو آئے میں کے در پر خون ڈوبا مشق و علم شبیر جو آئے میں کے در پر اتنا وحشت نہ کی ہے کتنا وحشت نک ہے منظر چاروں طرف سے نازلہ ہے ہم پر کون بھلا اب ہم کو بلا کے کون بھلا اب ہم کو بلا کے پانی پلائے تھے میں کے سر پر خون میں ڈوبا مشق و علم شبیر جو آئے میں کے در پر خون میں ڈوبا مشق و علم شبیر جو آئے میں کے در پر جا کے کوئی تو کہتا امبر جا کے کوئی تو کہتا امبر شیر جاریہ پاس دلاور کب سے سکینہ بیٹھی ہے غازی کب سے سکینہ بیٹھی ہے غازی آس لگائے تھے میں کے سر پر خون میں ڈوبا مشق و علم شبیر جو آئے میں کے در پر خون میں ڈوبا مشق و علم شبیر جو آئے میں کے در پر مولا گریا عیشو لیلے جفا گریا ناشو حسین حسین حسینہ حسین حسین حسینہ انو مالا گریا عیشو لیلے جفا گریا ناشو